یوم عاشورہ محرم الحرام کی 10 تاریخ۔ یہ دن صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم معرکے کی یادگار ہے۔ کربلا کی وہ پیاس، وہ تکلیف، وہ قربانیاں جو آج بھی دلوں کو ہلا دیتی ہیں۔ جب سارا زمانہ خاموش تھا، جب طاقت اور اقتدار کے نشے میں حق کو دبایا جا رہا تھا، اس وقت ایک مرد مجاہد نے یہ کہہ دیا کہ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں لیکن ظالموں کے ساتھ جینا ذلت سمجھتا ہوں۔ جی ہاں، وہ تھے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور عاشورہ یعنی 10 محرم اس مہینے کا سب سے اہم اور غمناک دن ہے۔ یہ دن کربلا کی یاد دلاتا ہے جہاں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور جانثار ساتھیوں کے ساتھ حق و صداقت کے لیے بہترین مثال پیش کی اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کربلا کی سرزمین پر ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ حق کے لیے سر کٹایا جا سکتا ہے مگر باطل کے سامنے سر جھکایا نہیں جا سکتا۔ عاشورہ کا دن ہمیں صبر، استقامت، قربانی اور وفاداری کا سبق دیتا ہے۔ اس دن کو مسلمان نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ مختلف عبادات اور جلوس کے ذریعے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ یہ دن ہر مسلمان کو ظلم کے خلاف اور آواز بلند کرنے اور حق کی حمایت کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ نہ صرف اسلامی سال کا آغاز ہے بلکہ یہ غم، صبر اور قربانی کی عظیم داستان کا آئینہ دار بھی ہے۔ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ تاریخ اسلام کا وہ دن ہے جب حق و باطل کے معرکے میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہتر جانساروں کے ساتھ کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ظلم اور جبر کے سامنے سر نہ جھکانے اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی رہتی دنیا تک ایک روشن مثال ہے۔ اس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ باطل کے ساتھ سمجھوتا کرنا ایمان کے خلاف ہے اور حق کی خاطر قربانی دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ مسلمان اس دن روزہ رکھتے ہیں، نذر و نیاز کے انعقاد کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کو یاد کرتے ہوئے اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ ہر حال میں حق کا ساتھ دیا جائے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ عاشورہ کا پیغام ہر نسل کو دعوت دیتا ہے کہ وہ باطل سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھے اور حق کے لیے ہر قسم کی قربانی سے گریز نہ کرے۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ دین صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، حق کا ساتھ دینا اور سچ کے لیے جان قربان کر دینا بھی دین ہے۔ یوم عاشورہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ باطل چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخرکار حق غالب ہی آتا ہے۔ قربانی صرف جان دینے کا نام نہیں بلکہ اپنے نفس، خواہشات اور غلطیوں کو قربان کرنے کا نام ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف خود قربانی دی بلکہ اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ علی اکبر کی جوانی، قاسم کی مسکراہٹ، علی اصغر کی معصومیت، یہ سب قربان ہو گئے مگر جھکے نہیں۔ آئیے ہم آج کے دن یہ عہد کریں کہ ہم حق بات کہیں گے چاہے دنیا ناراض ہو جائے، کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے چاہے قیمت کچھ بھی ہو، اور ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو صرف کتابوں کو تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ اپنی زندگیوں میں بھی نافذ کریں گے۔ اللہ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ظالم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا حوصلہ دے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ بنا ہے ہر جوانے